بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے قیمہ۔ قیمہ تو آپ کافی طریقوں سے ریسٹورنٹ سے گھر میں ہر طریقے سے بنایا ہوگا۔ یہ کھڑے پیاز والا جو قیمہ ہے نا، میرے حساب سے آپ نے نہیں بنایا ہوگا۔ چلو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے قیمہ واش کر کے اس کے بعد اس میں آپ نے گھی یا ایل، میرا جو ایل گھی بچتا ہے نا، دیکھ سکتے ہیں میں اسی میں بنا رہا ہوں، میں ضائع نہیں کرتا۔ جس میں مرغی فرائی کرتا ہوں یا دیکھتے ہیں کڑھائی گوشت بناتا ہوں، بعد میں مجھے کام آتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے خالی قیمہ تیل میں فرائی کر لیا۔ اس کے بعد جب فرائی ہو گیا، اپنا پانی خشک ہو گیا، لہسن ادرک کا 1 چمچ ڈال کے پھر میں نے فرائی کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو 2 سے 3 منٹ بھونیں گے۔ اس کے بعد میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گا بغیر چھلکے سے۔ آپ پہلے بھی چھلکا اتار سکتے ہیں، بعد میں بھی، جب ٹماٹر نرم ہو جائے۔ اچھے سے اس کو مکس کریں گے، ڈھانپ دیں گے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ پہ میں نے پکایا، دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر میرے گل چکے ہیں، پھر سے یہ گھی چھوڑ چکا ہے۔ پھر سے اس کا بھنائی کا پروسیس شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب پھر سے اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے تو اس میں مسالے ایڈ کریں گے۔ میں کوٹی ہوئی مرچ ڈال رہا ہوں، پیسی ہوئی مرچ نہیں ڈالنی۔ دھنیا پاؤڈر 1 چمچ، زیرہ پاؤڈر 1 چمچ، ہلدی آدھا چمچ۔ اس کے بعد نمک اپنے حساب سے ڈالیں، مسالے اپنے حساب سے ڈالا کریں۔ تیز کھاتے ہیں تیز ڈال لیں، کم کھاتے ہیں کم ڈال لیں۔ مسالے ڈال کے پھر میں نے اس میں بھونی لگائی ہے، دیکھ سکتے ہیں میں آدھی چمچ اس میں کالی مرچ بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ پھر اس کی بھونی لگائیں اچھے سے۔ جب اچھے سے یہ بھونائی ہو جائے، اس کا پروسیس پورا ہو جائے، اس کے بعد آخر میں ہم اس میں پیاز ڈال دیں۔ میرے پاس 2 پیاز درمیانے تھے، اسے لمبے رخ سے میں نے کاٹ لیے، میں نے وہ ڈال دی۔ یہ ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے دم دینا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کا مزیدار لاجواب قیمہ تیار ہے، یقین کریں آپ انگلیاں چاٹتے رہیں گے۔ اینڈ میں ہری مرچ، تھوڑا سا میرے پاس ادرک تھا، میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے۔ یہ اتنا قیمہ مزیدار ہے، یقین کر آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے دے اجازت، اللہ۔